وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ حضرت منظری صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہاں حضرت تقریر سن رہے تھے آپ کی شاہ جی میاں صاحب کی اور اس کی. اچھا. فرقان رضا نام ہے نا حضرت صاحب کا؟ جی جی فرقان رضا صاحب ماشاء اللہ. اور حضرت طبیعت سے جی مطلب حضرت یہ کچھ حاجی آئے نا جو ابھی حج کر کے، ہاں تو ہم نے اجازت دے دی تھی کہ نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں مولوی بہت سے منع کر رہے ہیں کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز دہرانا پڑے گا. اور نکاح بھی ٹوٹ گیا. میں نے کہا نماز تو ہو جائے گی، مدینہ شریف میں اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے، کوئی بدعقیدہ تھوڑی کھڑا ہوگا وہاں. یہ تو وہی لوگ بتا پائیں گے جو دلیل دے رہے ہیں، تو وہی لوگ معلوم کریں. میں ابھی گیا نہیں ہوں وہاں پر، لیکن وہاں پر اتنا مجھے پتا ہے کہ ہاں وہاں اس وقت جو حکومت ہے وہ بدعقیدوں کی حکومت ہے. وہ تو الگ بات ہے. انہوں نے اپنے بھی رکھے ہیں. اب ایک دم حکم کفر تو نہیں لگا سکتے اماموں پر، کیونکہ خالی حکومت کی وجہ سے کافر تو کہہ نہیں سکتے کسی کو. کچھ تو ارے جب ظاہر ہے تو نہیں کہہ سکتے. نہیں ایک دم کفر تو نہیں کر رہے نا کوئی. وہ اللہ رسول کو تو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اماموں کو بھی مانتے ہیں. تو تمہارے یہاں کے بھی وہابی بھی تو مانتے ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھ کے دیکھو، وہ بھی تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں. اچھی بات اگر مانتے ہیں تو ہاں. جب اپنی اکابر کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پھر عقیدہ ان کا وہی ہے جو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، جو قاسم نانوتوی نے لکھا ہے، خلیل احمد اندیشی نے لکھا ہے. عقیدہ کتابوں کا وہی بیان کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہو گیا ماننا؟ یہ تو دو رنگ کا ہو گیا. جیسے حضور کے دور میں منافق تھے، ہاں حضور کے پاس آ کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنوں میں پہنچتے تو کہتے ہم تو ان کو مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہاں جا کل کیا حکم لگاؤ. ہاں ہاں پوری آیت نازل ہوئی ہے. اگر کیا ترجمے میں بھی کوئی فرق ہے ان کے دیوبندیوں کے اور سنیوں کے؟ ظاہر ہے ترجمے میں اتنا فرق ہے کہ آپ کا ایمان چلا جائے گا اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں انہوں نے وجہ بیٹا ضالن فہدا کا ترجمہ کیا ہے. رسول نے آپ کو گمراہ بغیر راستہ دکھایا. حضور گمراہ ہیں، آپ بتاؤ. استغفر اللہ استغفر اللہ. ترجمے میں یہ ترجمہ تو صحیح ہے. جیسے کسی نے کیا کہ جب آپ کو راہ بولا پائے تو راہ دی. راہ بھولا مطلب اردو ہو گیا اس کا گمراہ کا. تو یہ بھی غلط ترجمہ ہے، راہ بولا پائے تو راہ دی. ہاں ہاں. تو اس پر کیا حکم مل جائے گا؟ مطلب تو یہ ارے راستہ بھولنے کا مطلب ہوا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے اور حضور دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، تو حضور کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ بہت بڑی بہت اونچی بات فرمائی حضرت آپ نے. اور سورہ فتح کی پہلی آیت کا حضرت اور کہا نہیں ہے وہ دیکھو آیت پڑھو آپ. اس کا ترجمہ پڑھنا کیا کہتے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے فتحنا لک فتحا مبینا کا پوری آیت کا ترجمہ پڑھیں گے. ہم نے آپ کو فتح مکہ دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. یہ کس نے کیا حضرت؟ یہ ترجمہ کس نے کیا؟ خلیل احمد اندیشی کا ترجمہ ہے یہ. جیسے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، جیسے حضرت دلیل یہ دیتے ہیں نیت صحیح ہے، جو دلیل یہ دی ہے کہ نیت صحیح ہے لیکن ظاہری ترجمہ کیا ہے. بس نہیں نیت یہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں. نیت میں یہ ہے کہ سارے نبی اس کو معصوم مانتے ہیں. میاں اصل میں معاملہ یہ ہے نا، آپ کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ ترجمے کی بات کر رہے ہیں. تو میاں سنو، بہت زیادہ گڑبڑ کیا ہے. پہلی بات تو آپ بسم اللہ کا ترجمہ ہی پڑھ لو. وہ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اعلیٰ حضرت نے کیا اللہ کے نام سے شروع. بہت اونچی، بہت بڑی، سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذات ابدی ازلی ذات اللہ کی ہے. کچھ نہیں تھا اللہ تھا، اللہ ہے. کچھ نہیں ہوگا اللہ ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے شروع. اچھا میاں عورت پڑے گی تو کیا کرے ترجمہ آپ بتائیے ذرا. ہاں یہ سب کے لیے ہو گیا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان رحم والا. شروع کرتا ہوں میں عورت کیا پڑے شروع کرتی ہوں. ہے کیا نہیں صاحب؟ تو پھر جیسے ظاہری ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے. جیسے ترجمہ کیا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سبھی فیضت تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے. جو لام ہے نا، لام اس میں جو لام ہے نا سببیہ ہے. لام سببیہ ہے. یہ لام جو ہے لام سببیہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. لیکن ظاہری ترجمہ اگر کوئی کرے اور دل میں نیت صحیح رکھے کہ سارے نبی معصوم ہیں.
تب بھی میاں صحیح نہیں ہوگا. تو کیا حکم لگ جائے گا کوئی اس پر ظاہری ترجمے کا؟ ایسا ہے اس پر آپ کے اوپر حکم جو ہے وہ کفر کا تو نہیں لگے گا. اگر آپ لیکن اگر آپ جانتے بھی ہو سب کچھ آپ کو پتہ بھی ہے پھر آپ پھر زبان سے دکھاوے کے لیے بولیں گے تب تو کفر تو حکم لگے گا کیونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. نہیں جیسے اللہ نے ترجمہ کیا نا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن حالات کی نیت تو ہے نا کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. ایسا ہے یہ جو حالات نے بھی لفظ ہے یہی نا ترجمہ کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر اور اللہ ہاتھ سے پاک ہے. آپ قانون شریعت جب پڑھو گے نا ہاں تو شروع میں ہی لکھا ہے عقیدے کے مسئلے میں شروع میں ہی بالکل ہے کہ ید وجہ ذہق یہ لفظ ان کے جو ہے وہ حقیقی معنی نہیں لیے جاتے ہیں. اب تو ایسی اگر اس نے ظاہری ترجمہ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، لیکن دل میں نیت ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں. بے شک لیکن دل میں نیت وہ رکھتا ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، ظاہری ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. یہ راستے ہم تب نکالیں گے جب ہمارے پاس میں کوئی صحیح چیز موجود نہ ہو. جب ہمارے پاس صحیح ترجمہ موجود ہے تو ہم کیوں ایسی نیتیں بدلیں گے. ایک بات اس ترجمے کو غلط مانا جائے، جیسے جس نے ترجمہ کیا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کر اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، اسے غلط مانا جائے. بالکل بالکل غلط. حضور گناہ گار ہیں ہی نہیں یہ تو. لیکن وہ نیت یہ رکھتے ہیں کہ سارے نبی معصوم ہیں لیکن ظاہری ترجمہ کرتی ہے. ترجمہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے تاکہ قوم جو ہے گمراہ ہو جائے. اپنے یہ تو یہ ہوا کہ میں بچ جاؤں اور باقی قوم چاہے کہیں جائے. ہاں وہ حدیہ کا صراط مستقیم کا حضرت ترجمہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، تو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے. حضور کو دیکھے ہوئے ہیں سب. کیا بات ہے حضرت، یہ کیا بات ہے حضرت. بالکل یہ صحیح ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے، یہ میں صحیح مانتا ہوں کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے. اب ایک صاحب نے ترجمہ کیا کر دیا وہ حدیہ کا صراط مستقیم اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. معاذ اللہ ہے نا حضرت. کیا اس ترجمے کے اوپر کیا حکم لگ جائے گا؟ یہ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھو وہاں فری میں قرآن بانٹے جاتے ہیں. اچھا وہ یاد ہے کہ صراط مستقیمہ کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا ہے. کیا بات ہے. اب تو ہاں چلنے وہ ترجمہ صحیح ہے جو اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. اور وہ اہدنا الصراط المستقیم کا بھی تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا. ایک صاحب کرتے ہیں دیکھا ہی نہیں ہے اور حضور نے سب کچھ دکھا دیا. کیا بات ہے. کیا حضرت نقطے والی بات بتلا رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، اللہ ہم کو اللہ نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. واہ. اور ایک صاحب نے وہ کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا. بتلا میں بھی وہی بات آ جائے حضرت. جیسے ایک صاحب نے ایسا کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا. سیدھی راہ بتلا بتلا سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا. ہم کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ گمراہ ہیں اور گمراہ کن ہیں. اچھا جو ایسا ترجمہ گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. امام عشق و محبت میں جو ترجمہ کیا ہے وہ کے رسول میں ڈوب کے ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے لیے بس اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کافی ہے. ہم کو زیادہ نہیں معلوم. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جب ہمارے پیشوا کا جب ایسا ترجمہ موجود ہے کہ جس سے کوئی ہم کو سنوائی نہیں کر سکتا تو پھر ہم کو مزید کسی کی دلیلوں کی ضرورت نہیں. یعنی یہ ترجمہ پڑھا نہ جائے جس میں ایسا لکھا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. پڑھا بھی نہ جائے کسی قوم کے سامنے بیان بھی نہ کیا جائے. کیا بات ہے حضرت. بہت اونچی بات کہی حضرت. ماشاء اللہ حضرت بہت زبردست مزہ آ گیا آج تو. اور وجہ بالن فاضا جس نے ایسا ترجمہ کیا جب آپ کو راہ بھولا پایا تو راہ دی اس کا بھی ترجمہ نہ پڑھا جائے. اور کیا راہ بھولے کا مطلب تو یہ ہوا راہ سے بھٹکا ہوا. معاذ اللہ حضور ہمارے راہ سے بھٹکے ہوئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمہ کرتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. واہ واہ. عاشق رسول کا ترجمہ. ہاں رسول کا ترجمہ. ارے غدار رسول کیسے کہہ سکتے ہیں جو ایسا ترجمہ کر دیں. جو ایسا ترجمہ کرے حضور کی شان میں تو غدار ہی تو ہوا. ارے حضرت آپ نے وہ تفسیر علم نشہ پڑھی ہے کیا؟ تفسیر علم نشہ کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ کون سی؟ تفسیر علم نشرہ.
नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ी है, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि इस तर्जुमे पे आप हज़रत क्या हुक्म अल्लामा लगाएंगे? नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह का तो नाम सुना होगा। ये बताओ इस तर्जुमे पे आप हुक्म क्या लगाएंगे? जो रसूल को खताकार कहे, गुनाहगार कहे, माज़अल्लाह, अगर डायरेक्ट कहता है, रास्ते से अपनी भटका मर्जी हुआ से कहे, कहता राह है, भूला कोई भी कहे। अपनी मर्जी से कहता है तो काफिर हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी ये नीयत नहीं है, अपनी मर्जी से कोई कहता है ऐसा तो काफिर होगा। हाँ, लेकिन वो उसकी वहाँ मर्जी नहीं है, वो अल्लाह ने जो फरमान नाज़िल किया उसका ज़ाहिरी तर्जुमा कर दिया उसने। और जिन में मानता है सारे नबी मासूम हैं। जी, मैं आपको जो है ना, हुजूर फरमाते हैं अमाल का दारोमदार नियत पर है, नियत पर। मैं आपको जो है नियत का मामला। तो ये हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के वालिद ने तर्जुमा किया है, जिनको आप गद्दार रसूल बता चुके हो। पढ़ ले तफसीर अल-नशा जिल्द अव्वल सफा 116 और सफा 124 वजह बालन फहदा। जब आपको राह भूला पाया तो राह दी, और आपने गद्दार रसूल कह दिया आला हजरत के वालिद को। मैं तुमको जो है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम वही असर हुसैन हो जो जिक्रुल्लाह साहब और गुलाम रब्बानी साहब। हाँ, तो अब फंस गए तुमने। गद्दार रसूल तो कह ही दिया आला हजरत के वालिद पर, बचोगे कहाँ? हवाला दे दिया सफा 124 तफसीर अल-नशा जिल्द अव्वल इमाम अहमद वाला अकेडमी में छपी है साले नगर से, और गद्दार रसूल करार दे दिया आला के वालिद को। मैं कह रहा हूँ कि नियत ऐसी नहीं है, रसूल नहीं कहा, लेकिन अरे तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और कहा है कि जिसने सब तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, वो भी कहा है। वो तो अल्लाह के वाले ने वही तर्जुमा किया कि हमने अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। 116 में आपका यही और इन्होंने अल्लाह के तर्जुमे को गलत बताया कि जो ऐसा कहे अल्लाह आपको सीधी राह दिखावे, गलत तर्जुमा है। ये आला हजरत का है, ईमान पढ़ लेना, यही तर्जुमा है। और उनके वालिद ने किया अल्लाह आपको सीधी राह चलावे, वालिद का